اللہ نے ایک اور جہان بنایا ہے اور اس جہان پر مسلمانوں کا ایمان ہے. ایک اور جہان ہے جہاں ایک ہمیشہ کی اللہ کی رضا کی شکل ہے، وہ جنت ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی ایک صورت ہے جسے جہنم کہتے ہیں. جب اللہ نے ان دونوں مخلوقوں کو بنایا، دونوں جگہوں کو بنایا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاؤ ذرا جنت تو دیکھ کے آؤ. اور جب جبرائیل امین سے کہا جنت دیکھ کے آؤ، جبرائیل امین سے کہا جنت دیکھی. سبحان اللہ. بس اتنا کافی ہے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اللہ نے وہ کچھ رکھا ہے اس میں کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور مختصر یہ ہے کہ بس تم کیا چاہ سکتے ہو، تم کیا خواہش کر سکتے ہو، بس تمہاری وہ ہر چاہت اور خواہش وہاں پوری ہوگی. تم تصور کے دنیا میں جاؤ اور سوچو کہ تم یوں چاہو گے تو اللہ یوں بھی کر دیں گے، یوں بھی کر دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. بس تمہاری وہاں چاہت پوری ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ بس تمہاری وہاں ہر چاہت پوری ہوگی. تو جب جنت دیکھی تو جبرائیل امین کہنے لگے اے اللہ کوئی اس کا تذکرہ سنے اور اس میں جائے بغیر بھی رہ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کے تذکرے سنے اور یہاں کی زندگی اور یہاں کا مزہ، کوئی اس کے بارے میں سنے اور پھر یہاں سے رہے بغیر بھی رہ جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے جبرائیل امین سے کہا اب جا کے دیکھو. جب دوبارہ دیکھا تو اب اللہ نے اسے کچھ ناگواریوں کے پردے کے پیچھے چھپا دیا کہ اس تک پہنچنے کے لیے کچھ ناگواریاں برداشت کرنی پڑیں گی. کہیں خواہشات ٹوٹیں گی، کہیں جذبات ٹوٹیں گے، کہیں حلال پہ اتفاق کرنا پڑے گا، کہیں اپنی خواہش سے دستبردار ہونا پڑے گا، کہیں نفس کو قابو کرنا پڑے گا، کہیں اپنا اور بیگانوں سے تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، کہیں آزمائش کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا. حجبت الجنت بالمکارہ. اللہ نے اسے کچھ ناگواریوں کے پردے کے پیچھے چھپا دیا. کچھ ناگواریاں اس راستے میں آئیں گی. جبرائیل امین نے کہا اے اللہ اب تو بہت سارے لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے، اب تو بہت سارے لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے. یہ بھی اللہ کی شفقت ہے، پیار ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس حقیقت سے باخبر بھی کر دیا. ہے تو وہ بڑے مزے کی زندگی، لیکن ظاہر ہے اس مزے کو پانے کے لیے کچھ ناگواریاں تو اٹھانی پڑیں گی. اور بھائی وہ ناگواریاں ہیں بھی کتنے دن کی، وہ ناگواریاں ہیں بھی کتنے دن کی، ان خواہشات کو قابو رکھنا ہے بھی کتنے دن. اس طویل زندگی کے بارے میں تو یوں سمجھیے جیسے ایک صبح اور ایک شام، بس ایک صبح اور شام کی بات ہے، پھر اس زندگی کا آغاز ہے. تو ایک صبح اور شام تو اپنے آپ کو آدمی قابو میں کر سکتا ہے نا. کأنها عشیۃ او ضحاها. ایک صبح یا شام. اس طویل زندگی کے مقابلے میں قرآن اس دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہی بتاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کی شفقت اور پیار ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ بھی فرما دیا. ہے تو وہ زندگی، پھر جہنم دکھائی، اس کے ہولناک مناظر، اور وہاں جو اللہ کا قہر اور جلال کا منظر ہے، اور وہاں جو لرزہ خیز ہولناک احوال ہیں. یعنی اتنا کافی ہے کہ زخموں کی پیپ ان جہنمیوں کی غذا ہوگی، ان جہنمیوں کی غذا ہوگی. پانی اس قدر شدید گرم ہوگا کہ آنتیں باہر آ جائیں گی.
کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. یہ تھوڑا سا منظر ہے، جیسے نیچے کا گندھا تیل ہوتا ہے اور اس کی گرمی اور شدت، اس کی گرمائش انتہا درجے کی، لیکن اس کی پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ اسے پینے پر بھی مجبور ہوگا. زقوم کے درخت جو کانٹے دار ہوگا وہ کھائے گا، نہ آگے نکل سکے گا نہ باہر نکال سکے گا. طعام الاسیم، نافرمانوں کی یہ غذا ہوگی، پیے گا. اچھا یہ کوئی ایسی بات نہیں، قرآن ان حقائق کا تذکرہ کر رہا ہے. تو یہ ایک ہولناک احوال ہوں گے. جبرائیل امین کہنے لگے اے اللہ کوئی اس کے تذکرہ سنے تو اس سے حفاظت کی وہ شکلیں کیوں نہ بنائے اور اس سے بچنے کے جتن کیوں نہ کرے اور اس سے یہ محفوظ کیوں نہ ہو پائے. خود بچوں کو، بچیوں کو، خود سب کو کیوں محفوظ نہیں کرے گا؟ ایسے ہولناک احوال ہیں. اللہ نے تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین کو بھیجا کہ اب دیکھو. اب جب دیکھا نا تو وحجبت النار بالشہوات، جہنم کو اللہ نے مزوں کے پردے کے پیچھے چھپا دیا. مزوں کے پردے کے پیچھے خواہشات کی لذت، نفس کی لذت، اس کے پردے کے پیچھے چھپا دیا. وحجبت النار بالشہوات، اس کے پیچھے. تو جبرائیل امین نے کہا اے اللہ اب تو اس گڑھے میں بہت لوگ گریں گے، بہت لوگ گریں گے. نفس پرستی کی زندگی، خواہش پرستی کی زندگی، کہ اگر دنیا میں ساری زندگی کے جو انداز ہے نا، مغربی زندگی کا انداز، مشرقی زندگی کا انداز، ہاں اگر ان سب کو دو خانوں میں تقسیم کر دیں تو دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ایک خدا پرستی کی زندگی اور ایک نفس پرستی کی زندگی. ایک تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہر حال میں خدا پرستی پہ چلنا چاہتے ہیں، خدا کی چاہت پہ پورا اترنا چاہتے ہیں، ہر حال میں خدا کی چاہت کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ہر حال میں اپنی نفس کی ماننا چاہتا ہے. تو دنیا میں دو ہی قسم کی زندگی ہیں، ایک خدا پرستی کی زندگی اور ایک نفس پرستی کی زندگی. اور دنیا کا آج سب سے بڑا مذہب ہے، دنیا میں سب سے بڑا مذہب من چاہی زندگی. جو میری طبیعت میں آئے گا وہ کروں گا، بس اس میں کوئی میرے لیے رکاوٹ نہ بنے، نہ خدا نہ رسول نہ باپ نہ ماں نہ بڑا نہ کوئی، نہ جو میری من میں آئے گا وہ میں نے کرنا ہے. تو دنیا میں یہ دو زندگی ہے، خدا پرستی کی زندگی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے تو اپنی اللہ کی چاہت پوری کرنی ہے. اور کچھ وہ ہے کہ ہر حال میں اپنی من کی ماننی ہے، نفس کی ماننی ہے، خواہشات کی ماننی ہے. اور اس خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے. تو کہتے نا میاں یہ پوری ہو جائے گی تو پھر بس، نہ یہ وہ بھوک ہے جو نہ مٹنے والی ہے، یہ وہ بھوک ہے جو نہ مٹنے والی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ جہاں بھی خواہش پرستی پہ جائیں گے اس سے آگے کا تقاضا کرے. یعنی دنیا میں بدی اور بدکاری با اجازت، اس کی اجازت ہے، لیکن بس نہیں ہے اس نفس کو. زبردستی یعنی کہیں حد نہیں ہے نا، کس حد تک حرام کاری کرے گا اس سے آگے بڑھے گا، اس سے آگے بڑھے گا. اس کا حل کیا ہے؟ اسے روک لو. تکلیف ہوگی لیکن پھر مزہ ہوگا. تکلیف ہوگی، جیسے وہ معصوم بچہ بس اوقات ایک وقت کے بعد اسے ماں کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے. اگر کوئی کمی ہے بچے کو تکلیف ہوگی، پی نہیں دو، تو بتائیے پھر کیا حال ہوگا. لیکن اسے دودھ چھڑا دیا جاتا ہے. تکلیف اٹھاتا ہے لیکن اس تکلیف کے بعد پھر آرام شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح نفس پرستی کی زندگی ہے، اسے روکنا پڑے گا. اگر نہ روکا یہ تو جہنم کی طرف لے جائے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ احوال کوئی معمولی نہیں ہے،
وہ بڑے لرزہ خیز ہے. جو میں نے دیکھے ہیں میں جانتا ہوں. اگر تمہیں پتہ چل جائے تمہارا تو ہنسنا ہی ختم ہو جائے، تمہارا تو ہنسنا ہی ختم ہو جائے. لیکن اللہ نے وہ سارے احوال پورے طور پہ پردے میں رکھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کچھ آگاہی فرما دی ہے تاکہ اس سے حفاظت رہے اور تاکہ جنت کی طرف جانا آسان ہو. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھا گئے اور دعا سکھائی، اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصی. اللہ اپنا اتنا ڈر دے دے، اپنا اتنا ڈر دے دے مجھے، اپنا ہمیں اتنا ڈر دے دے جو میرے اور تیری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے. تیرا خوف اتنا پیدا ہو جائے نا کہ میں گناہ کی طرف میرا قدم نہ اٹھے، تیری نافرمانی کی طرف میرا قدم نہ، اتنا خوف مجھے دے دے. اللہم انا امت کو آپ نے یہ دعا سکھائی ہے، اپنی امت کو یہ دعا سکھائی ہے. اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصی. اللہ اتنا خوف دے دے، اپنا اتنا ڈر میرے دل میں پیدا کر دے کہ یہ آڑ بن جائے، رکاوٹ بن جائے تیری نافرمانی سے، تیری نافرمانی سے. جہاں میں نفس کی طرف چلوں، قدم اٹھاؤں، برائی کی طرف آگے بڑھوں، تیرا خوف میرے لیے رکاوٹ بن جائے. تو لرزہ خیز احوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اگلے جہان میں ہے. یہ وہ چیز ہے اگر اس کا استحضار رہے تو آدمی اپنے نفس کو قابو پانے میں اس کے لیے آسانی رہتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی کا صحیح یقین اور استحضار نصیب فرما دے.